اگر کسی کو پتہ نہ لگے اور طواف میں 7 کے بجائے 8 چکر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کیا کرو کہ 7 ہو۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے اپنا عمرہ کر کے دعا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا کوئی دم نہیں پڑتا۔ اگر مجھے گیس کی تکلیف ہے، گیس خارج ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر خارج ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ شیعہ لوگ ہیں جن کا جدے میں کاروبار ہے، اگر وہ دعوت میں جا سکتے ہیں، بھی دعوت تو کافروں کی بھی آدمی کھا سکتا ہے، دلی تعلق نہ رکھو۔ صدقے اور واسطے سے دعا نہیں ہوتی، دعا سیدھی ہوتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے مجھے پکارو۔ کہتے ہیں کہ ٹریول ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے زائرین کے ذریعے جو ہم مکہ مدینے میں سگریٹ بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے، اس کا ہم نے ایک مدرسہ ہے پاکستان میں فیضان مدینہ، ان سے فتویٰ لیا ہے۔ ماشاء اللہ حلوائیوں کا مدرسہ ہے، تو آپ نے ان کو حلوہ شلوہ دیا ہوگا، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہوگا۔ سگریٹ حرام چیز ہے، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ لے جاؤ بیچنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے سے عمرہ کر لیا، دوسرے دن اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ ہوٹل والا عمرہ تو نہیں ہوا، مدینے والا ہو گیا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں، میری بیوی آئی ہے عمرے کے لیے، پہلا عمرہ ہم نے اکٹھے کیا تھا۔ اب وہ اگر اپنا اکیلا عمرہ کرنا چاہے تو اس کو لے جاؤ میقات پہ، نیت کر کے آ جائے، حرم میں طواف صفا کر لے، پھر اکٹھے چلے جانا۔ لیکن عمرے کے لیے تو تم ساتھ جاؤ نا۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، آئندہ کتنے دن کے بعد چاہے روز عمرہ کرو، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہو یا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ حق نواز مرحوم کا نظریہ، ابھی تک تمہیں ان کے نظریے کا پتہ نہیں لگا، صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی محبت، صحابہ پہ جان دی، ابھی تک تمہیں نظریے کا پتہ بھی نہیں لگا، ماشاءاللہ۔ عورتیں بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے بوسہ نہ دیں۔ کہتے ہیں جی خامد اپنی عورت کی کس کس مقام کا بوسہ لے سکتا ہے؟ جس جس مقام پر چاہے، تمہاری بیوی ہے، ہر گندگی کھا لو، اسی زبان سے حجر اسود میں بوسہ دیتے ہو، اسی زبان پہ پیشاب کی جگہ کو بوسہ دو۔ تمہارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دو آدمی، دو دولہا دلہن، دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کیا، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے چھپ کے کیوں کیا؟ نکاح تو اسی لیے مسجد میں کیا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ جو دو گواہ بٹھا کے کیا معلوم ہے کہ نہ باپ راضی تھا، یا ولی نہیں تھا، یا کوئی چکر تھا، یہ نکاح نہیں ہوا۔ کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لو، دو گواہوں کو بٹھا کے کیوں نکاح کر رہے ہو؟ وہ ہمارا آج کل ایک مفتی ہے، میرا بھی دوست ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی تو ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں۔ میں نے خود سوچا یہ عجیب آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یار کیا مطلب، بیوی ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں، کوئی ایسا چکر ہے تو ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اور نے کہا جی بیوی تو وہی ہے نا جس کا ہمارے گھر میں ہے۔ 18 نکاح کا معنی یہ ہے کہ نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح دیا طلاق دے دی، حلالہ کر لیا اور دوسرے کے لیے پاک ہوگی، ہمیں بھی 2-3 راتیں مل گئیں، تو اس لیے میں نے 18 نکاح کیا۔ میں نے کہا یہ نکاح تمہیں مبارک ہوں، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ جنہوں نے حدیث لکھی ہے وہ نعوذ باللہ حدیث جنہوں نے لکھی ہے، یعنی کیا خیال ہے آپ کو، مسلمان نہیں تھے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ حضور نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ حضور پاک نے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 یہ پڑھ کے دکھائی ہے یا نہیں دکھائی؟ تو صحابہ نے دیکھے، میں بتا دی، تمہیں حدیث پہ اعتراض ہے تو ہوتا رہے، تمہیں خدا نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے، تو مسجد میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، جو منکر قرآن ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے ثواب کے لیے مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں، بالکل بنائیں، وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مکی صاحب سے دعا کرانا کہ میری شادی ہو جائے۔ مکی صاحب کی تو اپنی نہیں ہوتی، تو تیری شادی کیسے میری دعا سے ہو جائے گی؟ بہرحال آپ نے پرچی لکھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شادی آسان کر دے، لیکن بہرحال میرے کہنے سے اگر ہوتی تو میری خود نہ ہو جاتی۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ آج بھی مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج کی بات ہے، آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا جی 28 سال۔ میں نے کہا میری عمر ہے 75 سال، خدا کا خوف نہیں آتا تمہیں میرے ساتھ شادی کر کے کیا کروں گی؟ آپ کی عمر 28 سال ہے، میری عمر 75 سال ہے، میں آپ کے جذبات کا منہ زور ندی کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں جب قبول کرتی ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا ابھی تم قبول کر رہی ہو، بعد میں رو گی کہ بوڑھے بندے کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں روتی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اب کیا کروں، نماز کا وقت ہے۔ میں نے کہا اچھا میں استخارہ کروں گا، 3 دن کے بعد تم سے ٹیلی فون پہ بات کروں گا۔ اب مولویوں کے پاس تو کئی بہانے ہوتے ہیں، اب جان چھڑانے کے لیے کہہ دوں گا ابھی استخارہ میرا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی عقل کی بات ہو نا، دیکھو نا خدا کو بھی تو ہم نے جواب دینا ہے۔ میری بیٹی اگر 28 سال کی ہو تو میں 70 سال کے بوڑھے کو دے دوں گا، تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں؟ باقی اس کی مہربانی ہے، وہ بیچاری دین کی وجہ سے محبت کر رہی ہے، اس نے کہا میں بالکل قبول کروں گی، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے، خدا کرے اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، میں تو اب اس کے لیے دعا ہی کروں گا نا۔ میرے چاچا ہیں، ملنے کے بعد پتہ نہیں کیا بنتی ہے، اچھا جو وراثت ہے، وہ کہتا ہے میں زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، دے دے لیکن انتقال کر دے، رجسٹری کرا دے، کاغذ اپنے پاس رکھے، قبضہ بھی نہ دے، ورنہ انشاءاللہ یہی اولاد کل تمہیں سڑک پر بٹھائے گی۔ پتہ نہیں عبد المطلب، حضور کے دادے کا نام تھا عبد المطلب۔ اصل میں تو ان کا نام عبد العزیٰ تھا، مطلب کے غلام تھے تو عبد المطلب کہنا لگے۔